أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن ما كسبوا ويعفو عن كثير صدق الله العظيم. گزشتہ سبق میں اللہ پاک نے رزق کی تنگی اور کشادگی کے بارے میں اپنی حکمت کے اوپر مبنی ایک فیصلے کو ذکر فرمایا کہ اللہ پاک اگر اپنے بندوں پر رزق کو فراخ کر دیتا تو زمین کے اندر فساد پیدا ہو جاتا، لیکن اللہ پاک نے ایک اندازے کے تحت جس طرح چاہا اپنے بندوں کے اوپر رزق اتارا، کیونکہ وہ اپنے بندوں کے مصلحت کے بارے میں خبردار ہے، دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد پہلے دعوے کے متعلق اللہ پاک نے آیت بیان فرمائی اور نیز دلیل عقلی بھی تھی کہ جب لوگ نا امید ہو جاتے ہیں تو وہ بارش برسا کر ان کی امید کو جگاتا ہے، اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے، وہی کارساز ہے، وہی تعریفوں والا ہے، اور آسمان اور زمین یہ بھی اسی کی نشانیوں میں سے ہیں، اور جو کچھ بھی ان کے درمیان اللہ نے پھیلایا ہے، اور کل قیامت والے دن بھی اللہ پاک ان سب کو جمع کرنے پر، زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اب جہاں سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے یہ تخویف دنیاوی ہے۔ کیا ہے؟ تخویف دنیاوی ہے۔ ترجمہ دیکھیں، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور جو کچھ کے پہنچتی ہے تم کو کوئی مصیبت، وما اصابکم اور جو کچھ بھی پہنچتی ہے تم کو، من مصیبت کوئی مصیبت، فبما کسبت ایدیکم پس بسبب اس کے جو کیا ہے تمہارے ہاتھوں نے، پس بسبب اس کے جو کیا ہے تمہارے ہاتھوں نے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ اور معاف کر دیتا ہے اللہ بہت کو۔ کیا؟ بہت سے گناہوں کو اللہ کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ تخویف دنیاوی ہے۔ اب کچھ باتیں اس آیت کے اندر سمجھنی ہیں۔ مصیبت سے مراد اگر ہم لیں مشرکین کے اوپر مصیبت، تو اس سے مراد ہوگا مشرکین کے اوپر دنیا کا عذاب خداوندی جو ان کو ان کے مشرکانہ اعمال کے اوپر اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ جس طرح گزشتہ سابقہ اقوام کے اوپر اللہ پاک کی طرف سے شرک کے وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا، دنیاوی عذاب۔ اگر مشرکین مراد لیں تو مصیبت سے کیا مراد ہوگا؟ ان کے شرکیہ کفریہ اعمال کی وجہ سے عذاب خداوندی جو دنیا میں آیا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور مصیبت سے اگر مومنین مراد لیں، مومنین کے لیے پھر وہ تکلیفیں مراد ہیں جو بطور امتحان اور بطور آزمائش کفار گناہ پر ان کے اوپر آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر مصیبت کو مومنین کے ساتھ تعبیر کیا جائے تو پھر کیا ہے؟ یہ وہ تکلیفیں مراد ہوں گی جو بطور امتحان اور بطور آزمائش کے اللہ پاک گناہوں کا کفارہ جو ان کا لیے بنتی ہے، اس وجہ سے اللہ پاک مومنین کے اوپر کیا اتارتے ہیں؟ تکلیفیں اتارتے ہیں، آزمائشیں اتارتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس قسم کا جو مضمون ہے یہ قرآن پاک کی کئی آیات کے اندر اللہ پاک نے بیان کیا ہے۔
اسی قسم کا مضمون کہ جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے. ٹھیک ہے، یہ قانون پہلے ذہن میں رکھنا ہے کہ مشرکین سے مراد کیا ہوگا؟ عذاب خداوندی، اور اگر مومنین کے لیے تسلیم کریں تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا کی تکالیف، آزمائش، امتحان وغیرہ. اللہ پاک نے سورۃ روم کے اندر بھی یہ اسی قسم کی آیت بیان فرمائی، اسی مضمون کے اوپر مشتمل. اللہ نے فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر، جو کچھ بھی خشکی اور تری میں فساد آتا ہے، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت آتی ہے، خوشی میں ہو، چاہے وہ خشکی میں ہو، چاہے وہ سمندر میں ہو، دریاؤں میں ہو، کسبت ایدی الناس، وہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کیا ہوتی ہے؟ کمائی ہوتی ہے. بما کسبت ایدی الناس، وہ بسبب اسی بات کی ہوتی ہے کہ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کیا کیا ہے؟ اس کو کمایا ہے. ٹھیک ہے، لیذیقہم بعض الذی، تاکہ اللہ پاک چکھائے ان کو بعض عملو، وہ جو انہوں نے کام کیے ہیں، لعلہم یرجعون، کیوں؟ تاکہ وہ واپس لوٹائیں، تاکہ وہ کیا ہو جائیں؟ واپس لوٹائیں، ہماری طرف آ جائیں، توحید کی طرف آ جائیں، اسلام کی طرف آ جائیں. اس وجہ سے اللہ نے فرمایا خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہوتے ہیں وہ لوگوں کا اپنے اعمال کی کرتوت ہوتی ہے، اپنے برے اعمال جو انہوں نے کمائے ہیں اپنے ہاتھوں کا کیا درا ہوتا ہے. ہم ان کو چکھاتے ہیں تاکہ وہ برے عمل چھوڑ دیں اور اچھے عمل کیا کر لیں؟ اختیار کر لیں. اسی طرح یہاں پر بھی اللہ سورۃ حمیم شورى کے اندر یہی بیان فرما رہے ہیں، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو کوئی بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے پس بسبب اس کے جو کمایا تمہارے اپنے ہاتھوں نے، اور اللہ بہت سے گناہوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں. سمجھ آئی ہے کہ مشرکین اگر مراد لیں تو پھر کیا ہوگا؟ عذاب خداوندی. مومنوں کے لیے تکالیف مراد ہیں جو بطور امتحان اور بطور آزمائش کے ان پر آتی ہیں. آگے اللہ پاک نے فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا لیکن وہ بہت سے گناہوں سے درگزر کر دیتا ہے، بہت سے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے. یہ کثیر کا لفظ سمجھنا ہے، کثیر. ٹھیک ہے، اللہ فرماتے ہیں بہت سے گناہوں سے درگزر کرتا ہے کہ ان کی سزا اللہ دنیا میں نہیں دیتا، ان کی سزا اللہ دنیا میں نہیں دیتا. وہ ان گناہوں سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں دے دیتا ہے. کثیر کا لفظ سمجھنا، میں نے کہا وَيَعْفُو عَنْ کثیر، بہت سے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، ان کی سزا دنیا میں، اور جو معاف کرتا ہے ان کی تعداد ان سے زیادہ ہوتی ہے جن گناہوں کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے. یعنی جن گناہوں کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے نا، اس سے کہیں زیادہ تعداد ان گناہوں کی ہوتی ہے جن کو اللہ کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے. یعنی اللہ پاک یہاں پر بھی مہربان ہیں، یہاں پر بھی اللہ پاک کیا ہے؟ مہربان ہیں. اس کی رحمت زیادہ ہے کہ زیادہ گناہ کیا کر رہا ہے؟ معاف کر رہا ہے، ان کے اوپر تکلیفیں نہیں دے رہا، ان کے اوپر اللہ مصیبتیں نازل نہیں کر رہا ان گناہوں کی وجہ سے. لیکن تھوڑے گناہ ایسے ہیں جن کے اوپر کیا آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے تکلیف آتی ہے، آزمائش آتی ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں بات؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تابعی ہیں بہت بڑے. اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب رسول سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس شخص کو لکڑی سے کوئی خراش پہنچتی ہے یا کوئی قدم کی لغزش آ جاتی ہے یا اسی طرح کوئی رگ دھڑکتی ہے، یعنی کوئی بھی کسی قسم کی دنیا میں تکلیف آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب کا سب اس کے گناہوں کا سبب ہے. یہ سب کیا ہے؟ اس کے گناہوں کا سبب ہے. لکڑی سے کوئی خراش آتی ہے، کوئی قدم میں لغزش آتی ہے، یا اسی طرح کوئی رگ دھکتی ہے، اسی طرح بعض اور تکلیفیں جتنی بھی مراد لے لو، یہ سب کا سب کیا ہے؟ اس کے گناہوں کا سبب ہے. اور ہر گناہ کی اللہ پاک سزا دنیا میں نہیں دیتے، ہر گناہ کی سزا اللہ پاک دنیا میں نہیں دیتے.
وہ بہت سے گناہوں کو اللہ پاک معاف کر دیتا ہے کہ جن کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے ان سے کہیں زیادہ اللہ پاک گناہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ اپنی رحمت سے معاف کر دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ بعض علماء نے یہاں پہ ایک بہت زبردست بات لکھی ہے، فرمایا ہے کہ جس طرح جسمانی اذیتیں اور تکلیفیں گناہوں کے سبب سے آتی ہیں، اسی طرح روحانی تکلیفیں جو ہوتی ہیں، روحانی امراض، باطنی امراض بھی گناہوں کا نتیجہ ہی ہوا کرتی ہیں۔ تمہید سمجھ آئی ہے؟ اسی آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے علماء نے کہ جس طرح جسمانی اذیتیں، جسمانی تکلیفیں گناہوں کے سبب سے آتی ہیں، گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، اسی طرح باطنی امراض، روحانی امراض بھی گناہوں کا کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ ہوتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں روحانی بیماریاں۔ اور یاد رکھنا، روحانی بیماری جو ہوتی ہے یہ جسمانی بیماری سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ جسمانی بیماری اگر آپ کو کینسر، اللہ 100 بار بچائے سب کو، کسی کو لگ گیا کینسر کی بیماری، لا علاج ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ لا علاج ہے، بہت بڑی بیماری ہے، لیکن اگر روحانی کینسر ہو گیا کسی کو، روحانی کینسر، اس کو دوسرے لفظوں میں تعبیر کرتا ہوں، مہر جباریت لگ گئی دل پہ، یہ روحانی کینسر ہے کہ جس کو دین سمجھنا ہی نصیب نہیں ہوا، اللہ کی طرف آنا نصیب نہیں ہوا۔ چلو وہ جو جسمانی کینسر تھا وہ تو دنیا کی حد تک تھا، 10 سال ہوا، 20 سال ہوا، 30 سال ہوا، 40، چھٹکارا مل گیا، موت ہی چھٹکارا مل گیا۔ لیکن روحانی کینسر جو دنیا کے اندر ہوا، اس کی سزا جو ہے یہ کتنی بڑی ہے۔ قبر کے آگے جتنی منزلیں ہیں، آخرت ہیں، یہ سارا روحانی کینسر کے بسبب ہوگا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ہاں، یہ ہے روح کی بیماریاں۔ جو روح کو بیماریاں لگتی ہیں، یہ جو اللہ کی طرف سے احکام بندے کے اوپر لاگو کیے جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو اوامر و نواہی ہوتے ہیں ان کے اندر انسان کا دل نہیں لگتا، یہ ہے روح کی بیماریاں۔ جو دل کو روگ لگ جاتا ہے یہ روحانی بیماریاں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آدمی سے کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو وہ سبب بن جاتا ہے دوسرے گناہوں کے دروازے کے کھلنے کا۔ سمجھی آئی کہ نہیں؟ جس طرح جسمانی اذیتیں، جسمانی امراض، یہ کسی نہ کسی طریقے سے انسان کو کسی گناہ کے سبب اللہ کی طرف سے پہنچتے ہیں، اسی طرح روحانی امراض جو ہوتے ہیں، روحانی بیماریاں، یہ بھی گناہوں کا کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ انسان کسی ایک گناہ کے اندر مبتلا ہو گیا، اب یہ ابتدا ہو چکی ہے، ایک گناہ کی وجہ سے وہ دوسرے کئی گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ ایک گناہ کے اندر انسان مبتلا ہو گیا، دوسرے کئی گناہوں کا دروازہ کیا ہو جائے گا؟ یہی گناہ کی نحوست ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، بڑے مایا ناز ایک عالم ہیں، فقیہ ہیں، محدث بھی ہیں۔ انہوں نے یہاں پہ بات لکھی کہ گناہ کی نقد سزا ایک تو یہ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ دوسرے گناہوں کا بھی دروازہ فوراً کھل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھو ایک گناہ انسان سے ہوا، اب اللہ کی جب اس نے نافرمانی کی ہے، اب دل کو کیا لگ گئی ہے؟ بیماری لگ گئی ہے۔ میدا ہے نا، میدا یہ خراب ہو جائے، ایک کئی بیماریوں کی جڑ ہے۔ کیا ہے؟ گیس ہو جائے، دماغ کو بھی نقصان ہے اور دل کو بھی نقصان پہنچتا ہے، تیزابیت ہو جاتی ہے، سینے کی جلن، یہ کیا ہے؟ سینے کا کینسر، سرطان، نالی کا کینسر ہو جاتا ہے، قبض ہو جائے، یہ تو حکماء فرماتے ہیں 70 بیماریوں کی ماں ہے، کہ ایک بیماری لگی اس سے آگے کئی بیماریاں کیا ہو رہی ہیں؟ دروازہ کھل رہا ہے۔ تو گناہ کی ایک نقد سزا کیا ہے؟ حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ دوسرے گناہوں کے اندر بھی وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نیکی کی نقد جزا اللہ کی طرف سے یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اس کے ساتھ وہ ایک نیکی دوسری نیکیوں کو بھی کھینچ کر لے کے آتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں، آپ قرآن پاک پڑھتے ہو، سمجھتے ہو،
جب آپ قرآن پاک کے اندر سے کوئی آیت پڑھ کے جاتے ہو، جب آپ کا دل کرتا ہے کہ میں اس کے اوپر عمل کروں، جب آپ عمل کرتے ہو تو آپ نے معاشرے سے جنگ کی ہے، ایک معاشرے سے کیا کی ہے؟ ایک جنگ کی ہے، رشتہ داروں سے جنگ کی ہے، دنیا والوں سے جنگ کی ہے۔ اب دنیا والے تمہیں تانا دیں گے، اس کے اوپر تانا دیں گے۔ جب تانا مل گیا، میں نے کل بات بتائی تھی کہ کیا ہوگی، اللہ کی طرف سے قبولیت ہو چکی ہے، اللہ راضی ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کا اللہ نہ کرے قدم پھسل گیا وہاں پہ، ایک گناہ کر لیا، تو اس کے ساتھ اب کیا ہوگا؟ دوسرے گناہوں کا بھی دروازہ کھلتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہم گناہ کو کچھ نہیں سمجھتے، اور آج کل معاشرے کے اندر تو گناہ کو ایک گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، برائی کو برائی کوئی نہیں سمجھتا۔ ہر شخص، زیادہ تر تعداد لوگوں کی اسی میں ہے کہ گناہ کو بھی وہ نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں۔ دل کے اندر یہ بات داخل ہو چکی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا برائی کو چلو انسان برائی سمجھ کے کرے، دل کے اندر ایک خوف خدا وہ ختم ہو چکا ہے لوگوں کے دل میں، برائی کو بھی وہ برائی سمجھ کے نہیں، نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں وہ۔ اب ایک برائی جب معاشرے کے اندر رائج ہوتی ہے، اس کی وجہ سے دوسری ساری برائیوں کا بھی دروازہ کھل جاتا ہے۔ جو معاشرے کے اندر نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی تو وہ نیکیاں دروازہ کھولتے جائیں گی، اگلی نیکی اگلی نیکی، نیکی دروازہ کھل جائے گا۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ اس کی ایک تفسیر علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تفسیر عثمانی کے نام سے ایک تفسیر بھی بڑی مشہور ہے، انہوں نے بھی بڑی زبردست اس کی تفسیر کی ہے۔ فرمایا کہ جس طرح نعمتیں جو ہوتی ہیں نا، انسان کو اللہ پاک کے خاص اندازے اور خاص اوقات اور احوال کی رعایت سے اللہ پاک دیتا ہے۔ اللہ کی طرف سے انعامات ہوتے ہیں نا، نعمتیں ملتی ہیں، وہ ایک خاص اندازے، خاص اوقات اور خاص احوال کی رعایت سے اللہ پاک کیا دیتے ہیں؟ نعمتیں دیتے ہیں۔ اسی طرح جو بندے کے اوپر مصائب کا نزول ہوتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، یہ بھی ایک خاص سبب اور ضوابط کے ماتحت ہی ہوتا ہے۔ یہ مصیبتیں آتی ہیں انسان کے اوپر، تکلیفیں آتی ہیں، اس کا بھی کوئی نہ کوئی کیا ہوتا ہے؟ سبب ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ضابطہ ہوتا ہے۔ نعمت میسر ہوتی ہے، جس طرح اس کے اندر ضابطہ ہے نا، کسی خاص اوقات میں احوال کی رعایت کر کے اللہ دیتا ہے، تو مصیبت اور تکلیف بھی کی یہی چیز ہے کہ اس کے اندر بھی اللہ پاک ایک ضوابط اور کسی اسباب کے تحت ہی اس کے اوپر مصیبت نازل ہو رہی ہے۔ مثلا بندوں کو کوئی سختی یا مصیبت پیش آ جائے تو اس کا قریب اور بعید کسی نہ کسی طریقے سے اس کا اپنے ہی ہاتھوں کا کمایا ہوا جو ہوتا ہے وہی اپنے اعمال کی کرتوت کی وجہ سے آتے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ انسان کوئی غذا کھاتا ہے، غلط غذا کھاتا ہے، اب وہ غلط غذا اس کی بیماری کی کیا بنی ہے؟ سبب بنی ہے۔ بسا اوقات وہ غذا کھانے سے بہت سخت بیمار ہو جائے گا، یا بسا اوقات وہ غذا کھانے سے ہلاک ہی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ دو کام تو ہوں گے نا، یا بیمار ہو گیا یا بسا اوقات وہ کیا ہو گیا؟ ہلاک ہو گیا۔ یا آپ دیکھیں ماں جو ہے، ماں کی بد پرہیزی اگر ہو تو بچے کو بھی کیا دیتی ہے؟ اس کی صحت پر بھی اثر پڑ جاتا ہے۔ دیکھو اب اسباب کے تحت، ایک کئی اوقات کے تحت کیا ہو رہا ہے؟ یہ مصیبتیں اور تکلیفیں آ رہی ہیں کہ نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اسی طرح اگر بھئی کسی شہر کے اندر یا کسی محلے کے اندر ایک آدمی کی وجہ سے سارے شہر والے نقصان کے اندر پڑ جاتے ہیں، کوئی گھڑا کھود دیا کسی نے، رات کا ٹائم ہے، سواری کر کے کوئی آ رہا ہے، اس کی نظر نہیں پڑی، اب وہاں اچانک حادثہ ہو گیا، دوسرا آیا اس کے ساتھ بھی حادثہ ہو رہا ہے، تیسرا آیا اس کے ساتھ بھی کیا ہو رہا ہے؟ ایک بندے کی وجہ سے سارے شہر والوں کو کیا ہونا ہے؟ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ تو یہ جو روحانی امراض ہیں یہ بھی انسان کی اپنی بے تدبیری کی وجہ سے اس کے دل کو لگ جاتی ہیں، اس کی روح کو وہ بیماریاں لگ جاتی ہیں، اس کے اپنے ہی اعمال، برے اعمال کی کرتوت کی وجہ سے دنیا میں تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اللہ پاک اس کو مستقبل کے لیے تنبیہ کرتے ہیں۔
مستقبل کے لیے اس کو تنبیہ ہوتی ہے، بابا دیکھ لے ماضی کے اندر تو نے یہ گناہ کیے ہیں، آج اس کی سزا تو بھگت رہا ہے، اب مستقبل کے اندر تو نے اس قسم کے گناہ نہیں کرنے، وگرنہ پھر تیار ہو جانا، ہم یہ گناہوں کی سزا تیرے لیے تیرے نصیب کے اندر لکھ دیں گے۔ کیا ہوتی ہے مستقبل کے لیے؟ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے، خبردار کیا جاتا ہے۔ اور آپ ذرا غور کرو، اللہ پاک نے اس کے اندر کتنی پیاری بات کہی ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، کہ بقیہ بہت سے گناہوں کو ہم کیا کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، ان کے اوپر پکڑ ہوتی ہی نہیں ہے، ان کی تعداد عن کثیر زیادہ ہے، جن کے اوپر سزا مل گئی ہے نا وہ کم ہے، اور جن کے اوپر سزا نہیں ملی، جن کو اللہ نے معاف ہوا، کیا تعداد کیا ہے، زیادہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر میں ہر گناہ کے اوپر پکڑ کرنے لگ جاؤں نا تو پھر کوئی بھی ذی روح چیز زندہ ہی نہ رہے، کوئی جاندار، کوئی ذی روح چیز زندہ ہی نہ رہے، تو یہ اس کا رحم نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ اس کی مہربانی نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ قدم قدم کے اوپر انسان کیا کر رہا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے رحمت دیکھو، اللہ فوراً اس کو پکڑ نہیں رہا۔ مومن کے اوپر جو تکلیف اللہ پہنچا رہا ہے، دے رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، مصیبت دے رہا ہے، مستقبل کے لیے اللہ پاک اس کو تنبیہ کر رہا ہے کہ آئندہ کے لیے یہ گناہ تو مت کرنا۔ سمجھ آ گئی ہے بات؟ جسمانی امراض بھی انسان کی اپنی بے تدبیری کی وجہ سے ہی آتے ہیں، اور روحانی امراض بھی انسان کی اپنی بے تدبیری کی وجہ سے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نیز آیت کے اندر اللہ نے فرمایا جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے نا، جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، یہ تمہارے اپنے ہی اعمال، برے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اگر انسان کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، ٹھیک ہے، تو سمجھ لے کوئی نہ کوئی گناہ ہوا ہے مجھ سے، کوئی نہ کوئی گناہ ہوا ہے جس کا آج مجھے اس کا بھگتنا پڑ رہا ہے، کہ میں نے معافیاں نہیں مانگی۔ اسی لیے بھائی اولیاء کرام، قرآن پاک بھی اس کی طرف بڑی توجہ دلاتا ہے انسان کو، احادیث شریف بھی بہت زیادہ توجہ دلا رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فرمایا کہ کوئی گناہ کا سرزد ہو جائے نا، فوراً توبہ کر لیا کرو۔ کیا کر لیا کرو؟ توبہ سے کیا ہوتا ہے؟ گناہ معاف، فوراً ہو جاتا ہے گناہ معاف۔ کتنے گناہ ایسے انسان اس کے اوپر توبہ ہی نہیں کرتا، بھول جاتا ہے نا۔ اسی طرح انسان کی ماضی کی زندگی جو ہے، جتنی بھی ہے، اس کے اوپر انسان دیکھے تو صحیح کتنے گناہ سرزد ہو چکے ہیں۔ اور مثال کے طور پہ اگر 1000 گناہ سرزد ہوا ہے، کیا 1000 بار اس نے توبہ کی ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ 1000 بار توبہ کیا ہوگی؟ 10 بار، اتنی بار توبہ ہوگی، 1000 گناہ ہیں۔ تو جو گناہ اگر سرزد ہو جاتا ہے، ساتھ ساتھ کیا کرتے رہو؟ اللہ سے اپنے لیے مغفرت طلب کرتے رہو، اللہ سے بخشش طلب کرتے رہو، معافی مانگتے رہو اللہ پاک سے۔ تو یہ گناہ اس طرح کیا ہوتے جاتے ہیں؟ معاف ہوتے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بندے کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں، اور اس بندے کے پاس ان گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی، تو اللہ اس کو غم اور فکر کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ غم اور مصیبت میں اللہ پاک اس کو مبتلا کر دیتا ہے، تاکہ وہ اس کے گناہوں کا کیا بن جائے؟ کفارہ بن جائے۔ دیکھو وہی بات آئی نا کہ گناہ کیا ہو گئے؟ زیادہ ہو گئے، اور کفارے کے لیے کوئی چیز نہیں رہی نہیں، تو اللہ پاک کیا اتارتے ہیں اس کے اوپر؟ مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں، اس کے گناہوں کا کیا ہو؟ کفارہ ہو۔ وہی بات ہے لعلہم یرجعون، تاکہ یہ ہماری طرف لوٹ کر آئے۔ اس کے اندر بھی دیکھو کتنی رحمت ہے اللہ پاک کی، کہ جو تکلیف پہنچ رہی ہے اس میں بھی اللہ پاک اس کے لیے ہی فائدہ سوچ رہے ہیں کہ میری طرف لوٹ کر آئے، ہلاک نہ ہو جائے، یہ ہلاک نہ ہو جائے، یہ میری طرف لوٹ کر آئے۔ کوئی نافرمان بیٹا ہوتا ہے نا، جب کوئی غلطی سمجھتا نہیں ہے، اس غلطی سے کنارہ کشی اختیار نہیں کرتا، تو باپ ایک نہ ایک تھپڑ لگا دیتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ آئندہ کے لیے یہ اس طرح کی غلطی نہ کرے۔ تو اللہ کی طرف سے جب کوئی انسان زیادہ ہی گناہ پہ گناہ کرتا جائے، پھر اس کے اوپر مصیبتوں کا نزول شروع ہوتا ہے، پھر اللہ پاک لعلہم یرجعون، مقصد یہی ہوتا ہے کہ میری طرف یہ لوٹ کر آ جائے۔
بات سمجھ میں آ گیا ہے کہ نہیں؟ قرآن پاک کئی آیات اسی مضمون کے اوپر بھری پڑی ہیں اس مضمون کے اوپر آیات کے جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کا کیا دھرا ہوتا ہے۔ ایک بات یہاں اور سمجھنی ہے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ خطاب جو ہے نا، یہ خطاب یہ عاقل بالغ لوگوں کے لیے ہے، چاہے وہ گناہ گار ہوں چاہے وہ نیک ہوں، چاہے وہ گناہ گار ہوں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اس آیت میں داخل نہیں ہے، کیونکہ کیا ہے، فَبِمَا کَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کا وہ، اس وجہ سے، ٹھیک ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی ذات اس میں داخل نہیں ہے، بلکہ انبیاء کے اوپر جو مصیبت آتی ہے وہ انبیاء کی شان اور عظمت کو اور بلند کرنے کے لیے آتی ہے۔ انبیاء کے اوپر جو تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، وہ ان کی شان کو بلند کرنے کے لیے، رفع درجات کے لیے، ان کے درجات کو اور بلند کرنے کے لیے آتی ہے۔ دیکھو میں مثال دیتا ہوں ایک، ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر تکالیف آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، بیماریاں آئیں، سب کچھ اللہ نے لے لیا، ٹھیک ہے۔ اب 18 سال انہوں نے صبر کیا، اس صبر کے بدلے اللہ پاک نے ان کی کتنی تعریف کی، نعم العبد، بڑا اچھا بندہ تھا ہمارا، ٹھیک ہے، نعم العبد، بڑا اچھا ہے، انا وجدناہ صابرا، ہم نے اس کو صبر کرنے والا پایا۔ یہ دیکھو کیا ہو رہی ہیں، بلندیاں نصیب ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ کیوں ہوئی؟ صبر کی وجہ سے۔ کیوں ہوئی ہیں؟ وہ تکلیف اور مصیبت کے اوپر جو صبر کیا نا، اس صبر کی وجہ سے اللہ کے نزدیک اور بلند مقام مل گیا ان کو، کہ اللہ کو تعریف کرنی پڑی۔ پھر اللہ نے فرمایا انہ اواب، بے شک وہ ہماری ہی طرف رجوع کرنے والا ہے، ہماری ہی طرف لوٹنے والا ہے۔ ہر معاملے کے اندر تکلیف آئی، مصیبت آئی، اس نے ہاتھ اٹھائے تو صرف کس کے آگے اٹھائے ہیں؟ اللہ پاک کے آگے اٹھائے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں؟ تو تکلیف جو انسان کے اوپر آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو یہ انبیاء کے اوپر جو مصیبت آتی ہے وہ کس لیے آتی ہے؟ ان کے درجات کی بلندی کے لیے آتی ہے۔ اور مومنوں کے اوپر جو تکلیف آتی ہے وہ بطور امتحان اور بطور آزمائش کے آتی ہے، یا بالفاظ دیگر کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے، گناہوں کا کفارے کے لیے۔ اور مشرکین کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ عذاب ہوتا ہے۔ جس طرح سابقہ اقوام کے اوپر عذاب آئے، کسی کے اوپر آندھیاں چلیں، کسی کے اوپر سیلاب آئے، کسی کے اوپر آگ برسی، پتھر کا عذاب آیا، تو سب کے سب کیا تھا؟ عذاب خدا بندی تھا۔ سمجھ آ گئی ہے بات؟ تو میرے عزیز دوستو، گناہ کی نحوست کو برحق سمجھو۔ اگر نیکی کا فائدہ ہے تو گناہ کا بھی نقصان ہے، بلکہ گناہ کا نقصان زیادہ ہے۔ گناہ کا نقصان ایک یہ ہے کہ اللہ ناراض ہے، اور دوسرا نقصان یہ ہے نیکی کے اندر دل نہیں لگتا انسان کا۔ سمجھ آ گئی ہے بات؟ میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ کوئی انسان اگر کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے، نماز پڑھے گا اس کو وہی خیال آ رہا ہے، تلاوت قرآن پڑھے گا، سمجھ رہا ہے قرآن، اس کو وہی خیال آ رہا ہے کہ جس گناہ کے اندر وہ مبتلا ہے۔ اگر گناہ وہ چھوڑ دے گا، ترک کر دے گا، فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ نماز کے اندر اب اس گناہ کا خیال ہے۔ اب دیکھو نیکی بھی پروان چڑھ رہی ہے، جو گناہ چھوڑا ہے اللہ اس کے اوپر بھی راضی، اب نیکی اس کے اندر اخلاص اور کیا ہو گیا؟ داخل ہو گیا۔ اب اس کی نماز کے اندر جو اس کے بندے کے اللہ کے ہاں درجات تھے وہ اور کیا ہو رہے ہیں؟ بلند ہو رہے ہیں، پروان چڑھ رہے ہیں۔ یہ فائدہ ہے نیکی اختیار کرنے کا اور گناہ کو چھوڑنے کا۔ بہت بڑی نحوست ہے گناہ کی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اگر انسان گناہ کے اندر مبتلا ہوتا رہے، اللہ پاک اس کو اپنے قریب ہی نہیں کرتا، دھکا دے دیتا ہے اللہ پاک اس کو۔ تو پھر کیا ہو گئی؟ یہ روح کی بیماری لگ چکی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ ایک تابعین میں سے غالباً، نہیں تابعین نہیں ہے، صحابہ اکرام کے بعد کا دور ہے، 122 ہجری میں غالباً ان کی پیدائش ہوئی ہے، حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا نام ہے؟ ضحاک، ضاد ہا بڑی کاف چھوٹا، رحمۃ اللہ علیہ۔ صحابہ سے اگلا دور ہے، اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی، خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے،
پھر میرے بعد کا، پھر اس کے بعد جو لوگ ان کا زمانہ بہترین، یعنی اسی بہترین زمانے کے اندر حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث بھی تھے، بہت بڑے فقیہ بھی تھے۔ ضحاک نام ان کا کیوں رکھا گیا؟ اس وجہ سے رکھا گیا کہ جب یہ پیدا ہوئے تھے، انسان جب پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے، یہ جب پیدا ہوئے تھے یہ ہنستے ہوئے پیدا ہوئے تھے، اور ضحاک کا مطلب بھی یہی ہے ہنسنے والا، اسی کی بنیاد پہ ان کا نام رکھ دیا گیا ضحاک۔ سمجھ آئیے؟ بہت بڑے اللہ والے تھے، فقیہ بھی تھے، عالم بھی تھے، اور علم سیکھنے کا شوق ان کے اندر اتنا زیادہ تھا کہ ایک بار اپنے استاد سے حدیث کا درس حاصل کر رہے تھے، سبق لے رہے تھے، دوسرے بھی شاگرد وہاں بیٹھے ہوئے تھے، قریب سے ہاتھی گزرا۔ اب جب ہاتھی گزرا تو دوسرے جو بیٹھے ہوئے تھے وہ اٹھ کر ہاتھی دیکھنے چلے گئے، لیکن یہ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ نہیں اٹھے۔ استاد نے پوچھا کہ ضحاک تم کیوں نہیں اٹھے، تم کیوں نہیں ہاتھی دیکھنے گئے؟ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ استاد محترم، اگر میں ہاتھی دیکھنے چلا گیا، ہاتھی تو مجھے بعد میں دیکھنا نصیب ہو جائے گا، لیکن اگر آپ کا درس گزر گیا یہ مجھے بعد میں نصیب نہیں ہوگا، یہ مجھے بعد میں نصیب نہیں ہوگا۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے انہوں نے بات کہی تھی کہ حضرت صاحب ہاتھی سے بڑھ کر آپ کی صحبت میرے لیے زیادہ عزیز ہے۔ وجہ کیا تھی؟ حدیث کا علم حاصل کر رہے تھے، دین کا علم حاصل کر رہے تھے کہ اٹھ کر جانا بھی گوارا نہیں کیا۔ سمجھ آ گیا؟ یہ ان کا قول اب نقل کرنے لگا ہوں اسی آیت کے تحت، اسی آیت کے تحت۔ آپ میں سے کوئی حافظ قرآن ہے؟ جو حافظ بیٹھے ہیں نا یہ ان کے لیے ہے، غور کرنا۔ فرمایا ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی شخص قرآن کریم پڑھ کر بھول جائے تو بجز اس کے کوئی وجہ نہیں کہ اس کے گناہ کی وجہ سے اللہ نے اتنی بڑی دولت سے اس کو محروم کر دیا۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ کہ کوئی شخص قرآن کریم پڑھ کر بھول جائے، اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے اس کو اس بڑی دولت سے کیا کر دیا ہے؟ محروم کر دیا۔ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کو قرآن پاک ہی بھولنا شروع ہو چکا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اثر کیا ہوا؟ قرآن کریم بھلا دیا۔ پھر حضرت صاحب نے فرمایا، یہ آیت حضرت صاحب نے تلاوت کی یہی، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اور راوی بیان کرنے والا کہتا ہے جب یہ آیت تلاوت کی تھی نا حضرت ضحاک رحمۃ اللہ نے تو رو پڑے تھے، افسردگی کے لہجے میں تلاوت کی، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس سے بڑی کون سی مصیبت ہو سکتی ہے کہ قرآن کریم پڑھا جائے اور پھر اس کو بھلا دیا جائے؟ اس سے بڑی اور کون سی مصیبت ہو سکتی ہے کہ قرآن کریم پڑھا جائے اور اس کو کیا کر دیا جائے؟ بھلا دیا جائے۔ دیکھو بھائی، انسان جو ہے نا صرف ایک ظاہری مصیبت کو اپنے لیے ایک پریشانی کا باعث سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو اس کے لیے روح کے لیے اس کے نقصان ہو رہا ہے، اس کی آخرت کا نقصان، اس کو وہ نقصان نہیں سمجھتا۔ کیوں؟ وہ نظر نہیں آ رہا، وہ نظر نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کے جسم پہ کوئی چوٹ پہنچی، پریشان ہو گیا، بیماری لگی، پریشان ہو گیا، یا کوئی اور کاروباری دنیاوی معاملات کے اندر اس کو نقصان ہوا، پریشان ہو گیا۔ لیکن اگر نماز چھوٹ گئی، آیا اس کے اوپر وہی پریشانی کا اظہار وہ کر سکتا ہے جو دنیا کے چھوٹنے پر پریشانی ہوئی، جو دنیا کی تکلیف کے اوپر وہ پریشان؟ کبھی ہوتا ہے کسی کا دل اس طرح؟ نہیں ہوتا۔ کوئی نیکی کا کام چھوٹ گیا، آیا اس کے اوپر شرمندگی ہوتی ہے اتنی؟ کوئی سنت چھوٹ گئی، آیا شرمندگی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، اللہ والے بڑے بڑے اللہ والے جو ہوتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ان کو جسمانی تکلیف پہنچے نا، دنیا کی تکلیف پہنچے، ان کا دل پھر بھی مطمئن ہی رہتا ہے۔ وجہ ان کو دنیا کی فکر ہی نہیں ہوتی، ان کو فکر ہوتی ہے کس کی؟ اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ اس لائن کے اندر اگر ان سے کوئی چیز چھوٹ جائے، اس کے اوپر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟
اگر کہیں درس قرآن سے چھٹی ہو جائے نا تو سوچا کرو کہ اس سے بڑی بھی کوئی مصیبت ہو سکتی ہے کہ قرآن کا درس چھوٹ گیا. کبھی کوئی نیکی کا کام چھوٹ جائے تو یہ بھی سوچا کرو اس سے بڑی بھی کوئی مصیبت ہو سکتی ہے کہ نیکی کا کام چھوٹ گیا. برائی کا کام چھوٹنے کے اوپر تو لوگوں کو بڑی ناراضگی کرتے ہیں نا, بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں, لیکن نیکی کا کام چھوٹ جائے اس کی پرواہ کوئی نہیں ہے. بے نہیں اسی طرح کے انسان کو ایک پیسے کی پرواہ ہوتی ہے لیکن نیکی کی پرواہ نہیں ہوتی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ماشاءاللہ یہ درس قرآن والے بیٹھے ہیں. اب آپ کا نظریہ کیا ہے؟ ہم قرآن پاک پڑھیں گے تو ہمیں نیکیاں ملیں گی. اب نیکیوں کی قدر کرنے والے دنیا میں کیا ہیں؟ زیادہ ہیں یا کم ہیں؟ کم ہیں. پیسے کی قدر کرنے والے کیا ہیں؟ میں یہاں پہ باہر پٹی لگاتا ہوں, بھائی جو درس قرآن پڑھے گا روزانہ مہینے کا فی درس قرآن کے لیے اس کو 10,000 روپیہ دیا جائے گا اور مہینے کا 3 لاکھ روپیہ اس کو دیا جائے گا. تو یہ مسجد ہمیں کیا کرنی پڑے گی؟ پورا علاقہ بھی ہمیں مسجد میں شامل کرنا پڑے گا. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ بلکہ باہر کے شہروں سے لوگ سفر کر کے آئیں گے, باہر کے ملکوں سے لوگ جہازوں میں سفر کر کے آئیں گے. کیا ہے؟ 3 لاکھ روپیہ درس قرآن پڑھنے کے اوپر ہمیں مل رہا ہے. کیا ہے؟ پیسے کی قدر ہے, نیکی کی قدر نہیں ہے. پیسہ نظر آ رہا ہے, نیکی. اب آپ خود ہی حساب لگا لو, یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ کون سا ایمان ہے؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ تصدیق بالغیب, غیب کی سچ, غیب کی تصدیق کرنا, غیب کو سچ ماننا. پیسہ نظر آ رہا ہے اس کے اوپر ایمان ہے, لیکن نیکی نظر نہیں آ رہی اس کے اوپر ایمان نہیں ہے. لیکن اس نیکی کی قدر تب ہی پتہ چلے گی نا جب یہ سانس کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے. جب قبر والی زندگی شروع ہوگی وہاں پہ جا کے نیکیوں کی قدر, وہاں پہ جا کے آپ کو یہ قرآن کریم جو پڑھ رہے اس کی قدر وہاں پہ جا کے آپ کو معلوم ہوگی کہ جو ہم دنیا میں عشاء کی نماز کے بعد قرآن کریم پڑھا کرتے تھے, سمجھا کرتے تھے, جب یہ قرآن تمہارے سامنے آئے گا نا, اپنی وفاؤں کے وعدے تمہیں یاد دلائے گا, پھر تمہیں پتہ چلے گا ہاں واقعتاً قرآن پاک کیا ہے, یہ وفادار ہے. پھر جب قرآن وہاں قبر پہ اعلان کرے گا کہ اب میں قیامت تک تیرے ساتھ رہوں گا, دنیا میں تو نے میرے ساتھ دیا, اب قیامت تک میں تیرا ساتھ دوں گا. دنیا کے اندر 10 سال تھے, 20 سال تھے, لیکن آج جو تیری زندگی ایک نئی شروع ہو رہی ہے, میں قیامت تک اور جنت کے دروازے تک میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا اب. اور جس کو قرآن کی وفا مل جائے, قرآن کا ساتھ مل جائے, بتاؤ وہ بندہ کہیں ناکام ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ناکام ہو سکتا. اس لیے قرآن پاک سے کیا کرو؟ وفاداری کرو. قرآن پاک سے وفاداری کا ثبوت دو, اس سے محبت کیا کرو, اس سے پیار کیا کرو. قرآن, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المصحف النظر الی المصحف عبادت, کہ اس مصحف کو دیکھنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے, قرآن کو پڑھنا بھی عبادت ہے, قرآن کو سمجھنا بھی عبادت ہے, قرآن پہ عمل کرنا بھی عبادت ہے. اور جب یہ ساری باتیں بن رہی ہیں, جب انسان ان ساری چیزوں کو اپنائے گا تو کیا یہ قرآن اس کے ساتھ وفاداری نہیں کرے گا؟ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا کے اندر قرآن پڑھے گا, سمجھے گا, اس پر عمل کرے گا, قبر میں ابھی نہیں پہنچے گا, موت کے بعد قبر میں نہیں پہنچے گا, جنت سے جنتی جوڑا ریشم کا لباس لے کے قبر میں آئے گا. اس کے پہنچنے سے پہلے ریشم لباس جنت سے جنتی جوڑا لے کر اس کے لیے پہنچ جائے گا. اس لیے کہ دنیا والے تو اس کو ایک سفید چادر میں ملبوس کر دیتے ہیں نا, اس کی کیا اوقات کہ قرآن پڑھنے والا اس سفید لباس میں ملبوس ہو جائے, اس کی کیا اوقات. قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے جنت سے ایک پاک صاف شفاف جنتی جوڑا لے کر اس کے لیے پہنچتا ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ اور یہی قرآن قبر کے عذاب کے لیے رکاوٹ بنے گا. اس کی قدر نہیں کرتے لوگ, اس کی قدر نہیں کرتے. اس کی قدر صرف جب بیٹی کو رخصت کرنا ہے اس وقت کرتے ہیں, وہ ابھی قدر نہیں ہے, بس سر پہ سایہ رکھتے ہیں تاکہ بیٹی نو پاگ لگے رہنا اگلے گھر جا کے. دکان کا افتتاح کرنا ہے, وہاں قرآن پاک پڑھانا ہے, ٹھیک ہے, بعد میں میوزک چل رہا ہے, ڈھول بج رہے ہیں, قوالیاں ہو رہی ہیں. سمجھ آئی ہے؟ یہ برکت کے لیے رکھا ہے, برکت نہیں توہین کر رہے ہیں قرآن پاک کی. گھر کا افتتاح کرنا ہے, قرآن پاک وہاں پہ پڑھانا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ برکت زیادہ سے زیادہ ہو. چاہے وہ سودی کاروبار کر رہا ہے, رشوت خور ہے, جھوٹ کا کاروبار ہے اس کا, لوگوں کو دھوکے دے رہا ہے, فراڈ کر رہا ہے,
لیکن گھر میں برکت ہو، گھر میں برکت ہو، بلائیں نہ آئیں، مصیبتیں نہ آئیں، پریشانیاں. یہ خدا کا قرآن اللہ معاف فرمائے، جھوٹ بول. وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم. کیا کہہ رہا ہے قرآن پاک؟ یہ وہ سود کھائے گا کیا اس کے گھر میں مصیبتیں نہیں آئیں گی؟ وہ جھوٹ بولے گا کیا مصیبتیں نہیں آئیں گی؟ کہ ایک طرف تو قرآن کہہ رہا ہے جھوٹ بولو گے، سود کھاؤ گے، رشوت کھاؤ گے، لوگوں کی حق تلفی کرو گے، گناہ کرو گے، مصیبتیں آئیں گی، اور دوسری طرف بندے نے رٹ لگائی ہوئے نہیں پورا قرآن اگر تلاوت کروائیں گے تو مصیبتیں نہیں آئیں گی، یہ ختم ہوگی. بتاؤ بندے کی بات سچی ہے، قرآن کی بات سچی ہے؟ قرآن کی یہ ایک آیت سچی ہے. یہ قرآن کی ایک آیت سچی ہے. اگر قرآن پہ عمل کرو گے نا، قرآن پہ سب سے بڑا وظیفہ انسان کے لیے قرآن پاک کی یہ باتوں کے اوپر عمل کرنا، یہ انسان کے لیے سب سے بڑا وظیفہ ہے. اگر اس کے مطابق چلو گے مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، کوئی تکلیف نہیں آئے گی. دیکھو اللہ صاف کہہ رہے ہیں فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. اپنے عملوں کی کرتوت ہے، تمہاری اپنے عملوں کی کرتوت، اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے یہ. اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ کرتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تکلیف آ جاتی ہے نا، پریشانی آ جاتی ہے، یا تو اللہ کی طرف سے یہ قہر ہے یا اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے. شیخ صاحب سے کسی نے غالباً سوال کیا کہ یہ کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے قہر ہے یا آزمائش ہے؟ فرمایا کہ جب پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، تو پھر اگر تو وہ بندہ کر رہا ہے صبر، تو سمجھو اللہ کی طرف سے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، امتحان ہے، اللہ اس کو ایمان کے اندر اور کندن کر رہا ہے، مضبوط کر رہا ہے. لیکن جب وہ مصیبت کو اپنے سر پہ لے کے کھڑا ہو جائے گا، جو بھی آ رہا ہے اس کو سناتا جا رہا ہے، جو بھی آ رہا ہے اس کو سناتا جا رہا ہے، شکوے پہ شکوے، شکوے پہ شکوے، سمجھو یہ اللہ کا قہر پڑا ہوا ہے اس کے اوپر. ہوتی ہے نا بعض لوگوں کے اندر عادت، زبان سے تو نہیں کہتے کہ یار مصیبت آ گئی ہے، یہ آ گیا، وہ آ گیا، لیکن وہ جس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، جس طرح وہ لوگوں کو سنا رہے ہوتے ہیں، یہ شکوے کے اندر ہی داخل ہے. ایک ہے انسان کسی سے اپنی مصیبت کو سامنے رکھے، اسباب کے تحت اس سے مشورہ لے کہ بابا آیا میرے لیے یہاں سے نکلنے کا راستہ ہے. ایک ہے بس سنا رہا ہے کہ مجھ سے بڑا دنیا میں ہے ہی نہیں کوئی مصیبت زدہ، کہ اللہ نے مجھے ہی دیکھا تھا دنیا میں سب سے زیادہ، یہ رکھی میری قسمت کے اندر تھی، رکھا ہی میرا مقدر تھا. یہ شکوے کے اندر ہی باتیں داخل ہیں، اگرچہ زبان سے تو نہیں کہہ رہا، لیکن یہ جس طرح کے وہ کرتوت کر رہا ہے نا، وہ شکوے کے اندر ہی داخل ہے. تو انسان سب سے پہلے یہی سوچے کہ بھئی یہ جو تکلیف آئی ہے، مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، کوئی نہ کوئی مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کے دربار میں آ کے روئے، آنسو بہائے. انشاءاللہ اللہ تمہارے آنسوؤں کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. دنیا والے جو ہیں نا، دنیا والے وہ انسان کے آنسوؤں کو کیا کر دیتے ہیں؟ ضائع کر دیتے ہیں. لیکن جو آنسو اللہ کے آگے بہایا جائے، چاہے وہ ایک قطرہ، ایک آنسو کیوں نہ ہو، لیکن اس کے اندر اخلاص ہو، اللہ پاک اس کی قدر کرتے ہیں، اس کے اوپر پھر بندے پر مہربانی کرتے ہیں اللہ پاک. سمجھ آ گئی بات؟ ہاں دیکھیں جی ترجمہ. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اور جو کچھ کے پہنچتی ہے تمہیں کوئی مصیبت، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، پس بسبب جو کمایا تمہارے ہاتھوں نے، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور معاف کر دیتا ہے بہت سے گناہوں کو، معاف کر دیتا ہے بہت سے گناہوں کو. ایک سوال ہے اس کے اوپر، سوال یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے آتی ہیں، ٹھیک ہے. حالانکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی مصیبتوں سے پاک نہیں رہے، ان کے اوپر بھی مصیبتیں آئی ہیں، ٹھیک ہے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو مصیبتیں آتی ہیں وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر آتی ہیں. سب سے زیادہ تکلیفیں کس پر آتی ہیں؟ انبیاء علیہ. پھر اس کے بعد جو دین میں جتنا مضبوط ہوگا اس پہ اتنی ہی تکلیفیں آئیں گی. تو یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، ٹھیک ہے.
ایک مفسرین نے جواب یہی دیا جو میں آپ کو پہلے دے چکا کہ یہاں پہ انبیاء کرام کیا ہیں؟ مستثنا ہیں، ان کی ذات مبارکہ مراد نہیں ہے۔ انبیاء یہ عام لوگوں سے خطاب ہے، یعنی اس کے اندر نابالغ بچے بھی مراد نہیں ہیں، کیونکہ نابالغ بچہ جو ہوتا ہے اس کے اوپر گناہ نہیں ہوتا، بالغ ہو جاتا ہے، گناہ سزا اور جزا کا فیصلہ اس وقت اس کے لیے مرتب کیا جاتا ہے، نابالغ کے لیے گناہ اور سزا کا فیصلہ مرتب نہیں ہوتا اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک جواب مفسرین نے یہ دیا۔ دوسرا جواب مفسرین نے یہ دیا ہے کہ مصیبت جو ہوتی ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک مصیبت ہوتی ہے مصیبت صوریہ، یعنی ایسی مصیبت کے دیکھنے میں مصیبت ہے لیکن انسان کا جو دل ہے نا، دل وہ مطمئن ہے۔ ایسی مصیبت کہ وہ دیکھنے کے اندر تو کیا ہے؟ مصیبت ہے، لیکن انسان کا دل کیا ہے؟ مطمئن ہے۔ اس نے سارا کام کس پر چھوڑا ہوا ہے؟ اللہ پر چھوڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ مصیبت صوریہ، دل مطمئن ہے، دل پریشان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ذرا غور کرو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو تکلیفیں آئی ہیں، مصیبتیں آئی ہیں، پریشانیاں آئی ہیں، اگر وہ دین کی وجہ سے تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہوتے تھے، لیکن دل کیا ہوتا تھا؟ مطمئن۔ دنیا کی وجہ سے اگر آئیں تو پھر بھی دل کیا ہوتا تھا؟ مطمئن، پریشان نہیں ہوتا تھے۔ مثال کے طور پہ ہجرت کر کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے مدینہ منورہ، مسلمان کیا ہونے لگ گئے تھے؟ پریشان ہوئے نا، بیمار ہونے لگ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بخار چڑھ گیا بڑا سخت، مسلمانوں کو بخار، پانی راس نہیں آیا، آب و ہوا راس نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی گئی کہ یا رسول اللہ سارے بیمار پڑ رہے ہیں، عائشہ صدیقہ بیمار ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اللہ کے آگے دعا کی تھی۔ کیا کی تھی؟ کہ اے اللہ، مدینہ کو ہمارے لیے اسی طرح محبوب بنا جس طرح ہمیں مکہ محبوب تھا۔ پھر فرمایا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہمارے لیے مدینہ کو کیا کر دے؟ محبوب کر دے۔ اور یا اللہ یہ جو گندی آب و ہوا ہے مدینے سے، اس کو کیا کر دے؟ خارج کر دے۔ اللہ پاک نے دعا کو قبول کر لیا، اور وہ آج دیکھ لو مدینہ، وہ مدینہ منورہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، جو مدینے آئے، اگر کوئی مدینے میں آ کے اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو وہ اس کے اوپر صبر کرے تو کل قیامت والے دن میں اس کے لیے سفارش کروں گا۔ سمجھ آئی ہے؟ اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پریشانی آئی، مصیبت آئی، لیکن آپ نے کس کے اوپر رجوع کیا؟ اللہ کی طرف رجوع کیا، دعا کی، اللہ پاک نے اس مصیبت کو کیا کر دیا؟ دور کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس کو سوار نہیں کیا اپنے ذہن کے اوپر، مصیبت کو، پریشانی لی، دل مطمئن تھا کہ اللہ پاک یہ کرے گا۔ یہ ہے مصیبت صوریہ۔ انبیاء کے اوپر اس قسم کی مصیبت آتی ہے، یعنی جو دیکھنے میں تو لیکن دل مطمئن ہے ان کا۔ ایک مصیبت ہوتی ہے حقیقیہ۔ کیا ہوتی ہے؟ حقیقیہ، ایسی مصیبت جو انسان کے دل کو پکڑ لے۔ جب دل کو پکڑے گی تو اس کا منہ بھی کیا ہوگا؟ مصیبت زدوں کی طرح ہو جائے گا۔ یہ جو مصیبت ہے یہ انبیاء کرام کے اوپر نہیں آتی، یہ انبیاء کرام کے اوپر نہیں آتی۔ انبیاء علیہ السلام کی ذات مبارکہ اس سے خارج ہوتی ہے، بلکہ انبیاء کے اوپر دوسری مصیبت آتی ہے، مصیبت صوریہ، ٹھیک ہے، جس میں انسان کا دل کیا ہوتا ہے؟ مطمئن ہی مطمئن رہتا ہے، کوئی پریشانی ان کو ہوتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سارا معاملہ ہی کس پر چھوڑ دیتے ہیں؟ اللہ کے اوپر۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے فرمایا اور اگر سب پر بھی مواخذہ کرنے لگے، پیچھے ہے نا یعفو عن کثیر، کہ وہ بہت سے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ اب وما انتم سے پہلے ایک عبارت، اگر اللہ سارے گناہوں پر بھی پکڑ کرنے لگے، مواخذہ کرنے لگے، وما انتم اور نہیں ہو تم، بمعجزین عاجز کرنے والے اللہ کو، فی الارض زمین میں، اللہ کو ہرا نہیں سکتے تم کہ کہیں بھاگ جاؤ، ملک چھوڑ دو، جگہ چھوڑ دو کہ تمہارے اوپر مصیبت نہیں آئے گی۔
اللہ نے فرمایا کہ جب میری طرف سے لکھا گیا ہے نا فلانے بندے کو فلانی تکلیف پہنچے گی، اللہ نے فرمایا کہ تمہیں وہ تکلیف پہنچے گی، جہاں مرضی چلے جاؤ وہ تکلیف تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی، مجھے ہرا نہیں سکتے، مجھے عاجز نہیں کر سکتے تم۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آیا تھا، ٹھیک ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ایک بندہ آیا تھا بیت اللہ مسجد حرام میں تھا، ادھر ان کی قوم کے اوپر عذاب آیا ہوا ہے، ادھر سے یہ بچ گیا کیونکہ مسجد حرام میں تھا، لیکن جو ہی یہ مسجد حرام کی حدود سے نکلا اس کے اوپر بھی عذاب آ گیا، بچا نہیں، اللہ کی پکڑ سے نکلا نہیں، ٹھیک ہے۔ انسان جو مرضی کر لے، جب اللہ نے لکھ دی ہے نا اس کے لیے مصیبت، بس اس کو پہنچنی ہے، جہاں مرضی چلا جائے، مشرق سے لے کر مغرب تک، مولویوں کے پاس چلا جائے، پیروں کے پاس چلا جائے، چاہے پیر کے اندر دھاگا ڈال کے اپنے گلے میں لٹکا لے، لیکن جب مصیبت پہنچنی ہے اللہ کی طرف سے پہنچنی ہے، کوئی روک نہیں سکتا اس کو۔ اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا، الا ہو، مگر دور صرف کون کر سکتا ہے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اس کی طرف سے تمہیں کوئی بھلائی، کوئی رحمت پہنچے تو اس کے فضل کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ تکلیف پہنچے تو دور کرنے والی ذات کس کی ہے؟ صرف ہاں، اس کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ جائے کوئی روک بھی نہیں سکتا کہ بھئی اللہ کی طرف سے جو مصیبت آ رہی ہے، تکلیف آ رہی ہے، اس کو روک دوں میں، کوئی نہیں روک سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ اللہ اکبر۔ غزوہ حنین کے اندر مسلمانوں کو ظاہری شکست ہوئی پہلے پہل، اللہ کے رسول بھی اس غزوے کے اندر ہیں، صحابہ اکرام ہیں۔ اب صحابہ اکرام کی جو ذوات ہوتی ہیں، کیا یہ ولیوں سے کم ہوتے ہیں؟ انبیاء کے بعد افضل مقام رکھتے ہیں، ولی سے بھی اعلیٰ مقام ہوتا ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تقریباً 10,000 کے قریب صحابہ اکرام کی تعداد تھی، 12,000 کے قریب غالباً۔ غزوہ حنین ہے، لیکن مصیبت آئی، اللہ کے رسول بھی ہیں، سب ہیں، ایک چیز اللہ نے مقدر میں لکھنی تھی، کیا روک سکے کوئی؟ روک سکا ہے کوئی نہیں روک سکا۔ اصحاب رسول ہیں، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، امام الانبیاء ہیں، ساقی کوثر ہیں، مقام محمود کے اوپر اللہ نے فائز کرنا ہے، لیکن اللہ نے جو لکھی ہوئی تھی وہ آئی ان کے اوپر۔ غزوہ احد ہے، 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے، اللہ نے لکھی تھی، نصیب میں اللہ نے وہ مصیبت لکھی تھی، 70 صحابہ نے شہید ہونا تھا، زخمی ہونا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لہو لہان لکھی تھی، کیا کوئی ٹال سکا اس کو؟ کوئی نہیں ٹال سکا۔ اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، کوئی نہیں ہرا سکتا اللہ کو، وہ ہر بات کے اوپر، ہر کام کرنے پر وہ قادر ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، جب پھر مصیبت آ جاتی ہے نا تو وَمَا لَكُم، نہیں ہوگا واسطے تمہارے اللہ کے سوا کوئی کارساز اور نہ کوئی مددگار، کوئی دور نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ لوگوں کو پٹیاں پڑھائی جاتی ہیں، فلانی جگہ جاؤ جی، فلانی جگہ جاؤ، وہ پیر کرنیاں والا ہے، پھرنیاں والا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے۔ نہیں، جب تک اللہ کی رضا نہیں ہے اس سے مصیبت دور ہو جائے، تب تک وہ مصیبت دور نہیں ہو جاتی، نہیں ہو سکتی، جو مرضی کر لے انسان، ٹھیک ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ نے فرمایا پھر کوئی کارساز نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ میں پیچھے دونوں لفظوں کے بارے میں آپ کو پوری فرق بتایا ہوں کہ ولی جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جو مصیبت آنے ہی نہ دے، اور نصیر اسے کہتے ہیں کہ جو آئی ہوئی مصیبت کو ٹالتا ہے، یعنی مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا نہ تمہارے لیے کوئی دوست کارساز ہوگا اور نہ ہی تمہارے لیے مصیبت میں کوئی مددگار اللہ کے سوا، یعنی اگر مصیبت کے اندر اگر تم پکارنا چاہتے ہو تو صرف اور صرف کس کو پکارو؟ اللہ کو پکارو۔ سمجھ آئے؟ جزاک اللہ، صدق اللہ العظیم۔